أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون۔ ترجمہ: جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے اسلام۔ ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کی تعظیم و توقیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں سے خوف کھانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اجازت کے بغیر اور بے وقت آئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مہمانوں نے ان کا پیش کردہ بنا ہوا بچڑا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دور میں مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ ترجمہ: انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈرے، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ علم والا اور نبی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے اور اس علم کو سکھانے میں اس سے زیادہ توجہ دے جتنی دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمان دین کا علم حاصل کی ہوئی اولاد جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنے بیٹوں میں سے جسے ہوشیار اور ذہین دیکھتے ہیں اسے دنیا کی تعلیم دلوا دے، اس کے لیے ماہر اساتذہ اور اونچے درجے کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور دن رات دنیاوی علوم و فنون میں اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسے دلوائی گئی دینی تعلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے ان عقائد کا علم نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ مسلمان کے اولاد ہونے کے باوجود اسے قرآن مجید تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، فرض عبادات سے متعلق بنیادی باتیں نہیں جانتا، نماز، روزے اور حج زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طرح نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف دنیوی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اکثر دین اسلام بھی سے بیزار اور اس کے بنیادی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہوشیار اور ذہین بیٹے کے ساتھ طرز عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بیٹا جسمانی معذوری یا جسمانی یا ذہنی کمزوری کا شکار ہو اسے دنیا کی تعلیم دلوانے کی طرف توجہ کرنے اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے کو بیکار اور فضول کام سمجھتے ہیں اور اسے کسی دینی مدرسے میں داخل کروا کے اپنے سر سے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون۔ ترجمہ: فرمایا گیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ یعنی جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے۔ فرشتوں سے فرمایا اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ ترجمہ: انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو بیٹے کی ولادت کی امید چھوڑ چکے۔ یاد ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے۔ فرشتوں کا آپ سے یہ کہنا فلا تکن من القانطین ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، یعنی میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ جیسے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فی الحال وہ شرک کر رہا تھا، اسی طرح وہاں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ آپ علیہ السلام فی الحال نا امید تھے۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ترجمہ: ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا اے فرشتو تو تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہی ہوتے ہیں۔ ہاں عالم میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے اسے یہ بات عجیب معلوم ہوئی،
اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا الیہا لمن الغابرین۔ ترجمہ: انہوں نے عرض کیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے، بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا، ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں۔ آیت میں مذکور آل لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کے سارے متبعین داخل ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں نے جو یہ کہا کہ انا لمنجوہم اجمعین، اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جیسے عذاب سے بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ان سب کو ہم بچا لیں گے، لہذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے عذاب سے بچائیں گے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوزخ سے بچا لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والا تھا، اور چونکہ یہ کافرہ تھی اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون مومن مرے گا اور کون کافر۔ نمبر دو، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سوال و جواب سن لیں۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں سے طے کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں نے طے کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہے، جیسے بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی، ہم نے اس طرح حکم دیا، حالانکہ تدبیر کرنے والا اور حکم دینے والا تو بادشاہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کلام سے محض ان کی مراد بادشاہ کے پاس انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں ہے کہ فرشتوں کے اس کلام سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے بعد کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کسی کو زندہ کرنا اور مریض کو شفا دینا در حقیقت اللہ کا کام ہے، اور اس کام کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ ترجمہ: تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے کہا، تم اجنبی لوگ ہو۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف آئے۔ جب وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے پیچھے پڑ جائے گی، تو آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، تم نہ تو یہاں کے باشندے ہو اور نہ مسافرت کی کوئی علامت تمہیں پائی جاتی ہے، تم کیوں آئے ہو؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بیجار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور ہم ان کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جو انہیں تباہ و برباد کر دے گی، لہذا آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ کے لیے باعث پریشانی نہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی آپ علیہ السلام رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے چلے،
اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ آپ ان کی حالت پر مطلع رہیں اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے کہ قوم پر کیا بلا نازل ہوئی اور وہ کس عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور سیدھے اس طرف چلتے رہو جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ملک شام جانے کا حکم ہوا تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اس حکم کی وحی کر دی جس کا فیصلہ ہم نے اس کی قوم کے بارے میں کیا تھا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی اور پوری قوم عذاب سے ہلاک کر دی جائے گی۔